هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان کراچی کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جامعۃ الرشید، جس کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور ادارے بن رہے ہیں، نصاب تیار ہو رہے ہیں، افراد سازی بھی ہو رہی ہے. اگر ان تمام باتوں کو آپ دیکھیں تو چینج لانے کے لیے آج جو دو حصوں میں جو بٹا ہوا ہے، سلیم صافی صاحب نے جو بات کی بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دنیاوی تعلیم اور ایک دینی تعلیم. اگر دنیاوی تعلیم والا ہے وہ دینی تعلیم کو یا مانتا نہیں یا نماز کی حد تک اس کو رکھتا ہے کہ جی ہاں جی مسلمان ہوں اور یہ میں نے کلمہ گو ہوں اور جب وقت ملا جب نماز پڑھ لی. اور دینی لوگ وہ ہیں جن کو ملا کہا جاتا ہے، مولوی صاحب کہا جاتا ہے، مفتی صاحب کہا جاتا ہے، یہ دینی لوگ ہیں. جب اس تفرقے میں ہم گئے، جب اس طرح کی تقسیم ہم نے پیدا کی تو کس طرح سے یہ دونوں کو ہم ملا سکیں گے؟ کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو ریکوائرڈ چینج ہے اس کو لا سکتے ہیں؟ جب میں چینج کی بات کرتا ہوں تو ہم اس مملکت خدا داد پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کی آزادی صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کے لیے، آزادانہ اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا. ہماری بر صغیر سے جو الگ ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جہاں مسلمان آزادی سے اپنا جو مذہب ہے اس کو اختیار کر سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں. ہم نے مسجدیں بہت بنائی، مدرسے بھی بنا دیے شاید، لیکن وہ ماحول، وہ چیز جس کے لیے مملکت بنائی گئی وہ ہم نے نہیں پایا. اس کی وجہ یہی ہے میری نظر میں کہ ہم نے اس کو تقسیم کیا. آج اس تقسیم کو ملانے کے لیے میں جامعۃ الرشید کے جتنے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، دامے دہنے سخنے، ان تمام کا میں مشکور و ممنون ہوں. میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس شہر کراچی کے اوپر، اہلیان کراچی کے اوپر احسان کیا ہے. پاکستان کے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں اور اس کو اور کئی اداروں کو اس کو جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملانا ہے، ایک ایسے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے، طالب علم کو ایک ایسے انسان میں بدلنا ہے جس کو ہر پہلو کا، زندگی کے ہر پہلو کا، چاہے وہ ایکسچینج ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنگ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے کوئی اور شعبہ زندگی ہو، اس میں وہ اپنے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھے اور دینی تعلیم کو اس کے اوپر پرکھے اور اس پر عمل کرے. اگر آپ یہ دیکھیں گے اس طرح کے اگر ہم نے لوگ تیار کیے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں جانتا ہوں کئی اس میں سے طلباء اکرام جو ہیں وہ کوئی یو ایس اے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی یو کے کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا ہے. دنیاوی سند لینے کے بعد وہ یہاں 3 سال 4 سال لگا کے مفتی بنتے ہیں، کلیۃ الشریعہ کا کورس کرتے ہیں، اپنا اور کئی ایسی دینی تعلیمیں ہیں جو حاصل کرتے ہیں. اب یہ جو پروڈکٹ بنا ہے یہ وہ پروڈکٹ ہے جو معاشرے میں چینج لا سکتا ہے، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. وہ چینج معاشرے میں یہی لوگ لا سکتے ہیں. جب وہ کسی ادارے میں جائے گا، وہاں جب وہ جب کام پہ لگے گا اور اس کے اندر جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو اس کے مد نظر صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی، اللہ پاک کے احکامات ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوں گی اور اسی کی روشنی میں وہ فیصلے کرے گا، اسی کی روشنی کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو باتیں ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح چینج یہ چینج ہے جو ہم کو لانا چاہیے. ہم جو اس ادارے نے جو طالب علموں کو جن کو ٹرین کیا، جن کو آگے بڑھایا، جو یہاں وہ آج جو فارغ ہوئے ہیں اور پچھلے سالوں میں جو ہوتے رہے، مجھے کامل یقین ہے کہ وہ پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کی سوسائٹی میں، سول سوسائٹی میں چینج کا باعث بن رہے ہیں. رسول الله